بہار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی خوبصورت خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے آپ کا میزبان شمس الرحمن آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح جیسے آپ سے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پروگرام کی زینت کچھ ایسی شخصیات بنا کریں گے جن سے ہم دین کے حوالہ سے، قرآن و حدیث کے حوالہ سے اور کچھ احباب سے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مدح سرائی کے حوالہ سے گفتگو کیا کریں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کے اندر آج خوبصورت دو شخصیات موجود ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا خوانی کے حوالہ سے اپنا نام پورے پاکستان کے اندر بنائے بیٹھے ہیں۔ میری مراد جناب محترم حافظ محمد شاہ زیب حمزہ صاحب، جناب آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا سلام عقیدت و محبت قبول کیجیے۔ ان کے ساتھ ان کے برادر اصغر محترم المقام جناب حافظ محمد زہیب حمزہ صاحب، آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ناظرین کرام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا خوانی اور مدح سرائی وہ خوبصورت عمل ہے جس سے دلوں کی ویران کھیتی ہری بھری ہو کے لہلہانا شروع کر دیتی ہے اور مردہ دلوں کے اندر ایک زندگی کی لہر دوڑا دیتی ہے۔ بلا تاخیر ہم اپنے مہمان جناب محترم حافظ محمد شاہ زیب حمزہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ ان کے ساتھ باتیں ہوں گی کہ کس طرح یہ حضور کی مدح سرائی اور ثنا خوانی کی طرف آئے اور اتنا کم عمری کے اندر اللہ کے حضور اور حضور کے بارگاہ میں مقام حاصل کیا۔ شاہ زیب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ زیب صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا وجہ بنی اور کتنی عمر میں آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت خوانی کے حوالہ سے اس شعبہ کے اندر آئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ بے شک بے شک۔ محشر میں جب فرشتے عمل تولنے لگے، محشر میں جب فرشتے عمل تولنے لگیں تو نعتیں میرے حساب میں خود بولنے لگیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ آپ نے مجھے بہار رمضان ٹرانسمیشن میں مدعو کیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کا جو نعت خوانی کا سلسلہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بچپن میں سے اللہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ آپ کے چھوٹے بھائی کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا بچپن کا شوق ہے۔ ہاں جی، جی بچپن میں سے ہی جو ان صاحب وہ ہم نعت خوانی کے، یہ چھوٹا بھائی ہے، بے شک، یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن میں جی سے جی بالکل۔ تو الحمدللہ بچپن سے ہی نعت خوانی کا شوق تھا۔ پہلے اسکول میں پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کوکن شریف میں الحمدللہ حفظ کی کلاس حفظ مکمل کیا، اس کے بعد درس نظامی اب کر رہے ہیں الحمدللہ اب تک جو ان یہ سفر جاری ہے ماشاءاللہ، خوبصورت ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہم سنتے ہیں شاہ زیب صاحب ہمیں کوئی خوبصورت ترین جو کلام ہمارے ناظرین کو پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لیں وہ جو در پر
دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور آقا کی چٹائی تو بڑی چیز ہے واللہ آقا کی چٹائی تو بڑی چیز ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر اور بوسیری کی ایک نعت نے وہ رنگ جمایا بوسیری کی ایک نعت نے وہ رنگ جمایا اوروں کے درے رہ گئے دیوان وغیرہ ماشاءاللہ رکھ لیں وہ جو در پر ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین بڑے خوبصورت انداز میں کلام پاک پیش کر رہے تھے. سوچتا ہوں اسے کیا کہہ کے پکارا جائے, سوچتا ہوں اسے کیا کہہ کے پکارا جائے, جس کی توصیف میں قرآن اتارا جائے. سوچتا ہوں اسے کیا کہہ کے پکارا جائے, جس کی توصیف میں قرآن اتارا جائے. گر کسی شخص سے تم نام محمد سن لو, گر کسی شخص سے تم نام محمد سن لو, اس کو تو پھول بھی نہ نفرت سے مارا جائے. سوچتا ہوں اسے کہہ کے پکارا جائے, سوچتا ہوں کہ اسے کیا کہہ کے پکارا جائے. ناظرین کرام, دوسرے ان کے برادر اصغر کو آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کے دلوں کی اوپر اس کی خوبصورت آواز کی وجہ سے سرکار کی محبت آویزاں ہو جائے گی. جناب محترم محمد زویب حمزہ صاحب ہمیں اب کوئی کلام سنائیں. بسم اللہ. اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. خاتم المرسلین اے رسول امین, سبحان اللہ ماشاءاللہ. اے عقیدہ یہ اپنا بس دکھو یقین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. دست قدرت نے سا بنایا تجھے, جملہ
دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، جیسے آپ نے سماعت کیا، یقیناً قلوب و اذہان پہ اس آواز سے حضور کی محبت کا ایک خوبصورت لہجہ آپ نے سماعت کیا۔ شذیب صاحب، ہمیں کوئی مدینہ شریف کے حوالہ سے کوئی کلام سنائیں، ناظرین کو مستفیض فرمائیں جناب۔ جھیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے سبحان اللہ۔ جھیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے دل پھڑ کے میں بے جانا جی پر کے میں رو لینا دل پھڑ کے میں بے جانا جی پر کے میں رو لینا دل پڑھ کے میں بے جانا جی پر کے میں رو لینا جد راہی مینو چھڑ کے ٹر جان مدینے دے جد راہی مینو چھڑ کے
ٹر جان مدینے دے جی کر دائے ہو جائے قربان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، جیسا آپ نے سماعت کیا کتنے خوبصورت انداز سے پیش کر رہے تھے۔ ایک کلام اس کے بعد اجازت چاہیں گے آپ سے۔ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں مصطفیٰ کے شہر میں۔ مدینہ شریف کا کلام سنا اور مدینہ شریف کی باتیں ہو رہی ہیں کہ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں مصطفیٰ کے شہر میں، حق کی ساری برکتیں ہیں مصطفیٰ کے شہر میں، چاہے دنیا مانگ لو یا باغ جنت مانگ لو، ساری ملتی ہیں نعمتیں مصطفیٰ کے شہر میں، اور ہر طرف نور خدا کا نور ہے پھیلا ہوا، ہر طرف نور خدا کا نور ہے پھیلا ہوا، ہر طرف نور خدا کا نور ہے پھیلا ہوا، رونقیں ہی رونقیں ہیں مصطفیٰ کے شہر میں، اور سارا عالم بھی چلا آئے تو کچھ تنگی نہیں، سارا عالم بھی چلا آئے تو کچھ تنگی نہیں، وسعتیں ہی وسعتیں ہیں مصطفیٰ کے شہر میں۔ اور یہاں پہ شائم صاحب نے تو کمال مقطع عرض کیا ہے کہ جو بھی آئے اس پہ جنت کرتے ہیں واجب حضور، جو بھی آئے اس پہ واجب کرتے ہیں جنت، جو بھی آئے اس پہ جنت کرتے ہیں واجب حضور، خوب سائم بخشیں ہیں مصطفیٰ کے شہر میں، خوب سائم بخشیں ہیں مصطفیٰ کے شہر میں۔ ناظرین کرام، یہ حضور علیہ السلام کی مدح سرائی اور حضور کے ذکر کا تصدق ہے کہ ہماری سانسوں میں بہاریں ہیں۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔